الا اذا کان ملہما، یعنی دین کا کام کرنے والا شخص کبھی بھی کامیاب داعی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ملہم نہ ہو، یعنی جب تک کہ وہ اس کی صلاحیت استعداد اس حد تک پختہ نہ ہو جائے کہ بر وقت اس کی رہنمائی ہو کہ کس وقت اقدام کرنا ہے، کس وقت دفاع کرنا ہے، کس وقت کیا طریقہ کار اور کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اور یہ میدانی تجربوں سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ کلاس روم کے لیکچر سے سننے والے تو کیا، لیکچر دینے والا بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو کبھی میدان میں اترا نہ ہو، جس نے میچ کھیلے نہ ہو، جس نے برسہ برس پریکٹس نہ کی ہو، وہ کیا سمجھ سکتا ہے کھیل کے داو پیش کو؟ تو میں اس وقت ظاہر ہے کہ اس بات پر روشنی نہیں ڈال سکتا کہ کیا وجہ تھی کہ اس قوم نے یاجوج اور ماجوج کو تباہ کر دینے کی گزارش نہیں کی، اور نہ جواب میں ذوالقرنین نے کہا کہ یہ باندھ بنانا اور روکنا چھوڑو، میں تو ان کو تباہ کر دیتا ہوں، یہ بھی نہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بہت سمجھداری کی بات ہے یہ، اور بہت اس سے اخذ کیا جانا چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے اور آ سکتی ہے کہ یہ جو دوسرا دور ہوگا جس کے لیے یہ سورہ کہف میں یہ واقعات کو رکھا گیا ہے، دجال کی آمد سے پہلے جو حالات ہوں گے، دجال کے بعد کے جو حالات ہوں گے، تو اس میں کون سی کارروائی کس وقت ہوگی، کون سی کارروائی کس وقت ہوگی، کس کارروائی کے لیے امت کو انتظار کرنے کا حوصلہ اور سلیقہ سیکھنا ہوگا، یہ سب اشارات۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا ہم کو کہ اس قوم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اس عظیم حکمران نے، جس کا نام ذوالقرنین یا جس کا لقب ذوالقرنین قرآن نے ہم کو بتایا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ٹائٹل تھا، لقب تھا، اصلی نام کچھ اور تھا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت کی تحقیق قرآن مجید کی منشا نہیں ہے۔ یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کردار دو دور میں حکمرانوں کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے ذوالقرنین لقب اور ٹائٹل کے ذریعے اس کا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا۔ تو کردار پر ہم کو اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے، اور پچھلے دور کی شخصیت کی تحقیق پر غور کرنا کم سے کم قرآن مجید کی منشا اور مقصد کے مطابق تو نہیں لگتا۔ کردار یہ تھا کہ اس شخص نے کہا کہ دیکھو، مجھے مالی تمہاری مدد کی یا چندے کی یا اجرت کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے اس کام کے لیے افرادی قوت چاہیے، جس کو ہم مین پاور کی۔ تو ان لوگوں نے افرادی قوت اکٹھا کی۔ اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اس کے بعد کتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال کروائی ہے ذوالقرنین نے اس باندھ کی تعمیر میں۔ آتونی زبر الحدید، پہلے اسٹیل بلاکس منگوائے، لوہے کی جو سلیں ہوتی ہیں، چٹانیں، بلاکس بڑے بڑے آئرن، وہ منگوائے، اور ان لوگوں نے وہ اسٹیل بلاکس لا کر ان کو دیے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس کہاں یہ سب، پتہ چلا کہ وہ اس حد تک ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ ہو چکے تھے کہ ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری کی تمام تدبیریں معلوم تھیں، اور اسٹیل بلاکس ان کے قبضے میں تھے، وہ لائے، انہوں نے فراہم کیا۔ اور اسٹیل انڈسٹری یہ انتہائی اہم ترین انڈسٹریز میں سے، جو قوم اسٹیل انڈسٹری میں مضبوط ہوتی ہے وہ قوم طاقتور ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوہے کے بارے میں، اسٹیل کے بارے میں ایک عجیب لفظ بولا ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا لوہے کو، اس میں بہت زبردست طاقت اور جنگی سامان ہے، بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے پہلوؤں سے بہت سے فائدے ہیں۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن طالب علمانہ مزاج باز نہیں آنے دیتا۔ علماء سے کہتا ہوں کہ اشارہ غور کریں، کتابوں میں تلاش کریں۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا حدید، زمین سے نکالا یہ نہیں کہا، حالانکہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، کانے ہیں، اوپر سے اتارا۔ اب یہ معدنیات کے مجلس کے جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں، اس طرف ذرا کسی کا ذوق ہو تو پڑھ کر دیکھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر پہلے سے جو بھی ذرات موجود تھے ان میں لوہے کے ذرات نہیں تھے، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے۔ اس کی تفصیلات ہیں بہت، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ تو وہ لوگوں نے اسٹیل بلاکس فراہم کیے، آتونی زبر الحدید، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پہاڑوں کے سروں کے درمیان برابر فٹ کر دیا ان اسٹیل کے بلاکس کو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب ذرا اس پہ آگ جلاؤ، آگ میں بالکل سرخ کر دو، آگ بنا دو، ان لوہوں کو اتنا گرم کرو، انفخو، ہوا دو اس کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ ہی بنا دیا، یعنی وہ بالکل آگ بن گئے، تب یہ اس پر یہ کہا کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالو،
آتونی، تو مجھے دو، میں ڈالوں گا۔ عجیب غریب قسم کی یہ، یعنی اس کو مٹی سے، کھارے سے، فلاں سے، گارے سے، ان چیزوں سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ پگھلے ہوئے تانبے سے۔ اب یہ سب اس بات کی علامت، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دور ثانی میں تم کو جو مقابلہ کرنا ہے دجالی اور یأجوجی اور مأجوجی طاقتوں سے، تو اس وقت تم کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ان تمام ٹیکنالوجی اور علوم و فنون سے آراستہ ہونا ہوگا۔ اب ذرا غور تو کریں، کیا قرآن نے ہم کو سکھایا ہے؟ کیا قرآن نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہم کر دیں گے سب کچھ، تمہیں صرف دعا مانگنی ہے؟ یہ نہیں کہا قرآن۔ اور قرآن نے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم کو صرف ٹیکنالوجی پر یقین کرنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، تقویٰ، یہ وعظ کی حد تک رکھنا، اس کا عملی طور پر کوئی کردار نہیں ہے، معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ پھر وہی توازن جو اسلام کی خصوصیت ہے، اسباب بھرپور اختیار کرو اور پورا بھروسہ اور امیدیں اللہ سے لگاؤ رکھو، اور اس قابل بنو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کر دے۔ میں اس بارے میں مزید وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھے کہ اس دور میں ہمارا نظام تعلیم و نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے، اس دور میں ہمارے دینی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کو کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ پروفیشنل تیاریاں، علم کے مختلف میدانوں کے اندر قوم کو تیار ہونا ضروری ہے، یہ اس دور میں لازمی ہو گیا، ضرور کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کرنا کس نیت سے اور کس مقصد سے ہوگا؟ روٹی کمانے کے لیے؟ یہی مصیبت ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے سو کالڈ نام نہاد جدید تعلیم، یہ جدید تعلیم کیا بکواس ہے بھائی، یہ ذوالقرنین کے زمانے میں بھی موجود تھی یہ تعلیم، یہ تو اتنی قدیم ہے، یہ تو اتنی قدیم ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس علم کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ علم اشیاء ہے، چیزوں کا علم، خواص کا، کس چیز میں کیا خصوصیت ہے، اسی کو تو سائنس کہتے ہیں۔ کس چیز کے اندر کیا پاور ہے، کس چیز کے اندر کیا بینیفٹس رکھے گئے ہیں، منافع للناس، انسانیت کے کس کس کام آئے گی کون کون سی چیز، اور اس سے کام کیسے لیا جائے، اسی کو تو سیکھنے اور سمجھنے کا نام ہے سائنس۔ یہ کس نے کہا کہ جدید علم ہے بھائی، یہ تو قدیم ترین علم ہے۔ تو اس دور میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ان علوم کی اہمیت کو کچھ سمجھا بھی، تو انہوں نے جو نیت کی اور کروائی اور جو مقصد بتایا ان علوم کے حاصل کرنے کا، وہ تھا معاشی ترقی، وہ خدمت خلق نہیں تھا، وہ دنیا سے غربت اور جہالت کو مٹانا نہیں تھا، وہ دنیا کے انسانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا نہیں تھا۔ تو چنانچہ اس علوم کے حاصل کرنے والے اپنی نوکریاں لیتے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ وہ اپنی ذمہ داری کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ان علوم کے حاصل کرنے والے عام طور پر کوئی مفید خدمات انجام نہیں دے سکتے، لیکن انہی علوم کے حاصل کرنے والوں میں کچھ لوگوں کی نیتیں جب درست ہوئیں تو پھر انہوں نے بہت مفید خدمات انجام دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں ان علوم کو حاصل کرنے والا ایک اچھا طبقہ ہمارے درمیان اچھی تعداد میں موجود ہونا چاہیے، اور نیت اس کی ہونی چاہیے کہ ان علوم کو حاصل کر کے ہم مختلف میدانوں میں انسانوں کی خدمت کریں گے، مظلوموں کو ظلم سے بچائیں گے۔ آج اگر کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پڑھتا ہے، اس کا ماہر بنتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ڈیٹرنٹ طاقت فراہم کریں گے کمزور اور مظلوم ممالک کو، تاکہ ان کے اوپر کوئی بھیڑیا حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، تو یہ اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ ترین درجے کی انسانی خدمت ہے۔ اور یاجوج و ماجوج کے تذکرے میں تو ایک بہت اہم بات رہ گئی، بہت سی باتیں رہ جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دجال کے خاتمے کے بعد اب یاجوج ماجوج کے مقابلے کا دور آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک مجمع ہوگا اہل ایمان کا۔ اب یاجوج اور ماجوج کا اتنا زبردست حملہ ہوگا ان قوموں کا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین پر تو دشمن کو ہلاک کر دیا، اب تمہارا جو خدا ہے آسمان میں جو بیٹھا ہوا، اب ہم اس کو نشانہ بناتے ہیں، اور احادیث کی زبان میں وہ لوگ اب تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جب وہ تیر آسمان سے واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوا ہوگا، تو وہ بڑے زور سے قہقہ لگا کر کہیں گے کہ لو تم نے تمہارے خدا کو بھی مار دی۔ یہ کیا اسٹار وارز کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ اسپیس وار کی طرف اشارہ ہے جس کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں؟ اللہ بہتر جانے۔ ابھی ہم بہت سی چیزیں تو کھلیں گی تب جب واقعات رونما ہو جائیں گے اور آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، اور بالآخر ان قوموں کا خاتمہ ہوگا کسی وبائی بیماری کے ذریعے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ تذکرہ آج کیا جا رہا ہے وبائی بیماری کے دور میں، تو وبائی بیماری کی ہلاکت خیزیوں کا اندازہ کرنا آج کے پڑھنے اور سننے والوں کو کے لیے شاید زیادہ آسان ہے۔ اب جب وہ ذوالقرنین اس مظلوم قوم کی حفاظت کا پورا انتظام کر دیں گے اور وہ
ڈیم، وہ باندھ، وہ رکاوٹ مضبوط طریقے پر بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا کہ یاجوج ماجوج پھر وہ پھانگ کر یا اس میں سے سوراخ کر کے وہ آ سکے، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ ھذا رحمت من ربی، وہ کوئی دعویٰ اپنے بارے میں نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے فرق ہے، وہ غرور میں نہیں آئیں گے، طاقت کے، حکومت کے نشے میں نہیں آئیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم سپر پاور ہیں، بالکل نہیں، وہ سر جھکا کر کہیں گے کہ یہ جو کچھ بھی میں کر سکا ہوں، جو ہو سکا ہے، یہ میرے رب کی شفقت اور رحمت کے نتیجے میں ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت وہی اللہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے۔ جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، اور بالکل یہ وعدہ برحق ہے، یعنی یہ ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ قیامت تک نہیں رہے گا، چنانچہ اب تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ بہت اس پر ٹیمیں بھیجی گئیں اس کو تلاش کرنے کے لیے، ان تلاش کرنے والی ٹیموں کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن کچھ نہیں ملتا اس جگہ پر جا کر۔ آثار یہ ملتے ہیں کہ کچھ تھا یہاں، زبردست کوئی رکاوٹ تھی، وہ کب چلی گئی، کب ٹوٹ گئی، کیسے ٹوٹ گئی؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ کیسے ٹوٹ گئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اس کی میعاد آ گئی تو پھر اللہ نے اس کو چکنا چور کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو یاجوج اور ماجوج تھے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب یہ ادھر تو آ نہیں سکتے، تیسری قوموں پر حملہ کر نہیں سکتے، تب یہ یاجوج ماجوج یہ آپس ہی میں الجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کو ایک دوسرے کے درمیان موجیں مارتے ہوئے، اللہ، موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسے جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس تشبیہ پر غور کیجئے، اس مثال پر۔ آپ اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر موجوں کو دیکھیں تو ایک موج دوسری موج کو ڈھکیل لی، دوسری اس کی آگے والی کو، اس کی آگے والی، تو یہ ایک دوسرے کو پش بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کی بقا اور طاقت کا سبب بھی بن رہی ہیں، ایک دوسرے میں الجھ رہی ہیں، گھس رہی ہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدت ایسی آئے گی کہ یہ دو طاقتیں آپس میں الجھتی بھی رہیں گی لیکن ایک دوسرے کو فنا نہیں کریں گی، ان کی عجیب و غریب حکمت عملی ہوگی، ایک دوسرے سے ان کی ایک جنگ بھی جاری رہے گی اور ان کے باقی رہنے کا انتظام بھی کرتے رہیں گی، کوئی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ یہ فنا ہو جائے۔ ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو برابر چونچے مارتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے درمیان چلتا بھی رہتا ہے، لیکن یہ رویہ ان کا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو فنا کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی ذرا کمزور پڑنے لگتا ہے تو اس کی امداد بھی کر دیتی اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور فرمایا کہ سور پھونک دیا گیا، سور پھونک دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، اس کے بعد ہم سب کو جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا تھا ایک ساتھ جمع کر دیں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عجیب و غریب بہت اہم دستور ہے قرآن میں کہ دنیا کے اندر کے ہونے والے احوال کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ آخرت کی طرف ذہن کو منتقل کر دے۔ اور یہ فرق ہوتا ہے ایک سیاسی قائد میں اور داعی میں۔ سیاسی قائد دنیا کے سیاسی حالات پر، فتح و شکست پر خوب تقریریں کرتا ہے، توجہ مرکوز رکھتا ہے، لیکن ذہن کو آخرت کی طرف بالکل منتقل نہیں کرتا۔ لیکن ایک داعی وہ قدم قدم پر آخرت کی طرف ذہن کو موڑتا ہے، اس لیے کہ اصل منزل تو وہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب تو چلتا رہے گا، پھر ایک وقت آئے گا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، پھر ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو دنیا کے حالات کی طرف بھی منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میں اس کو نقل نہ کرتے ہوئے سیدھے سادھے الفاظ کی روشنی میں جو اگلی آنے والی زندگی میں ہونے والا ہے ادھر ہی اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور آپ کے ذہن و دماغ کو ادھر ہی منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، لو دیکھو یہ ہے تمہارا انجام۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ خود آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تذکرہ آخرت، کیونکہ اس میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، فی غطاء عن ذکری، ان کو سب سے زیادہ ناخوشگوار عمل میری یاد، یہ اس سے بھاگتے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شروعات میں کہا گیا ہے سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
ایسے شخص کی بات کو نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ پھر یہاں یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہماری یاد سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور سن بھی نہیں سکتے۔ آخرت کا تذکرہ سننا ان کے اوپر شاق تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں بلا کسی تکلف کے، بہت سے دلائل کی روشنی میں، کہ دراصل یہ مغربی اقوام ہیں اور جنہوں نے یہ پوری مغربی مادی تہذیب کو پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل کر دیا۔ اس کی بہت بڑی خصوصیت جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد سے بھاگنا، غفلت، اور برا لگتا ہے اللہ کا تذکرہ۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، سننا برداشت۔ واقعی پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے یقیناً تھے جو معیاری زندگی نہیں گزارتے تھے، مگر وحشت اللہ کے تذکرے سے، آخرت کے تذکرے سے، اللہ کی یاد سے الجھن اور گھبراہٹ، چہرے کا انداز بدل جانا جہاں آپ نے آخرت کا تذکرہ چھیڑا، یہ خاص طور پر دجالی تہذیب کا، یاجوجی اور ماجوجی یعنی مغربی تہذیب کا خاص الخاص اثر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا پھر بھی ان انکار کرنے والوں کا اور کافروں کا یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی دوسرے بندوں کو اپنا کارساز اور ولی بنا لیں گے؟ یہ دیکھیے شرک کی ایک نئی قسم جس کا شروع میں تذکرہ ہوا تھا، جس کا تذکرہ ان دو انسانوں کی داستان میں ہوا تھا جو دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن ایک بہت دولت مند تھا، ایک غریب تھا۔ غریب شخص جو تھا وہ ایمان و عمل صالح والا تھا اور یہ دولت کے نشے میں سب کچھ جھٹلانے لگا تھا۔ تو وہاں بھی کہا گیا تھا کہ شرک کی ایک ماڈرن قسم، ایک جدید قسم ہے، یہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے، یہ اسباب پرستی، زر پرستی، مال پرستی، ظاہر پرستی، مادہ پرستی والا شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا بت ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ جو میری ذات کو جھٹلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے میں دوسری طاقتوں کو اپنا مددگار بنا کر یہ میری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے دوزخ کو ان کافروں کی میزبانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول آپ ایک سوال کھڑا کیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ دنیاوی زندگی میں، کیا ہم تم کو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اپنی کوششوں کے سلسلے میں ناکام رہیں گے؟ کون لوگ ہیں وہ جو بہت بھرپور محنت کریں گے اور آخر میں نتیجہ ناکامی کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں صرف ہو کر رہ گئی۔ پھر ایک بار یاد کیجئے کہ یہی تو اس دور کی جو دجالی تہذیب ہے جو شروع سے سورہ کہف میں بتایا جا رہا ہے، یہی تو یہ وہی لوگ ہیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ اخلاقی اور روحانی قدروں پر محنت کرنا، کہ انسان اس پر بھی بہت بھرپور محنت کرے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، اس طرف توجہ کہاں ہے؟ بینک بیلنس بڑھے، نیا مکان، نئی کوٹھی، نئے ماڈل کی کار، نئے ماڈل کا موبائل، ایک کار ہے تو دو کاریں ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ساری تگ و دوڑ دھوپ بس صرف اس دنیاوی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کی۔ یہ اس دور کی دجالی تہذیب کی خاص پہچان ہے، اسی کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، ہم ہیں اصل میں دانشور لوگ، ہم بہت بہترین ہماری کارکردگی ہے، ہم ہی لوگ تو ہیں سمجھدار۔ یہ بیچارے ملا لوگ، یہ تو دنیاوی دوڑ دھوپ میں پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کچھ کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں یعنی آسمانی کتابوں کا اور ان کے سامنے پیش ہونے یعنی آخرت کا انکار کیا، ولقائہ فحبطت اعمالہم، لہذا ہوا کیا انکار کا نتیجہ کہ ان کے سارے اعمال غارت ہو، ان کی ساری تگ و دو بیکار چلی گئی۔ حبطت فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم ان کو قیامت کے دن ذرا بھی ان کی قیمت نہیں لگائیں گے، ذرا بھی ان کا وزن نہیں لگائیں گے، بے وزن و بے حیثیت ہوں گے وہ لوگ۔ یہی تو چیز ہے، جب تک انسان کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا وہ دجالی تہذیب سے بچ نہیں پائے گا۔ بڑی چکا چوند ہے، آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے یہ تہذیب، لیکن جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ دھوکے میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا تھوڑے دن کی بات ہے، دیکھ لینا ہم میں تم میں کون کامیاب ہوگا۔
تو آخرت کا بار بار تذکرہ کیے بغیر دجالی تہذیب کے زمانے میں انسان دجالی تہذیب سے بچ نہیں سکتا۔ بار بار آخرت کو یاد کرتے رہنا، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا یہ ضروری ہوگا۔ پھر فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی سزا وہی ہے جہنم، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا تھا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اب یہ پورے مضمون کو آخر میں سمیٹا جا رہا ہے، یہ سورہ کہف کا خلاصہ کہیے، پیغام کہیے۔ شروع میں بھی بالکل یہی بات کہی گئی تھی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اس لیے سورہ کہف اصل میں یہی بتانے آئی ہے کہ اس دور میں بھی اصل کامیابی ایمان اور عمل صالح، اس پر توجہ کو نمبر 1 پر رکھو، تمہاری 1 نمبر کی توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ اسی مضمون پر سورت کو مکمل کیا گیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کہیں کسی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو ہر جمعے کو پڑھ لے گا، اور کہیں فرمایا جو سورہ کہف کی آخری آیات کو ہر جمعے میں پڑھ لے گا، یہ اشارات ہیں حضور کے۔ اول اور آخر دونوں جگہ موضوع ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ تو پتہ ہی چلا کہ دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے ایمان اور عمل صالح کی محنت کرنا، اس کو ترجیح میں نمبر 1 کا درجہ دینا، اس پر خاص توجہ مرکوز کرنا، اسی سے تم دجال کے فتنے سے بچ۔ اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں، سچ بات ہے کہ اس دور میں بڑے سے بڑا قابل انسان دجال کے فتنے میں گلے گلے ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اللہ کے بندے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو سچ مچ میں تیبارہ کہہ رہا ہوں، سچ مچ یہ واقعی اپنی شخصیت کو، سیرت و کردار کو ایمان اور عمل صالح کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، وہ محفوظ نظر آتے ہیں دجال کے نت نئے فتنوں سے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انعام آخرت میں ملے گا، اصل انعام آخرت میں ملے گا۔ یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہماری تمام نیک اعمال کا اصل نتیجہ اور انعام آخرت میں ملے گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں، کہیں جانا نہیں چاہیں۔ ہاں، شاندار سے شاندار ہوٹل میں ٹھہریے، بہترین پکنک اسپاٹ کا آپ انتخاب کیجئے اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے آپ وہاں جا کے پڑاؤ ڈالیے۔ کچھ دن کے بعد آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے اور آپ کہیں گے بھائی اب چلو یہاں سے۔ بلکہ قرآن تو ایک جگہ اور اشارہ کرتا ہے، ربنا باعد بین اسفارنا۔ ایک قوم تھی، قوم سبا، شاندار معیار زندگی اللہ نے ان کے لیے ان کے علاقے میں دے دیا، زرخیزی، ہریالی، خوبصورت باغات، چشمے، نہریں، بہترین موسم، کیا نہیں تھا وہاں۔ اور وہ سفر کرتے چلے جاتے تھے اور کہیں پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو، ہر جگہ بہترین انتظامات۔ تو الٹی انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ ہمارے سفر کے فاصلے کچھ بڑھا دیجیے۔ آپ دیکھیے، اگر آج یورپ کو دیکھیے، جو خوشحال ممالک ہیں جہاں کبھی بجلی نہیں جاتی، وہ لائٹ آف کر کے کینڈل لائٹ میں کھانا کھاتے ہیں، شاندار ڈنر دیتے ہیں اندھیرے میں، ان کو مزہ آ رہا ہے اندھیرے میں۔ ان سے کہنا چاہیے کہ آ جاؤ ہمارے ملک میں، انشاءاللہ تم کو فری میں اندھیرا ملے گا، پھر اتنا تم اکتا جاؤ گے کہ تم پھر روشنی کی قدر کرو گے۔ ان کو دھوپ میں ننگے بیٹھے رہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ان کو دھوپ ملتی نہیں۔ عجیب ایڈونچر کرتے ہیں، عجیب تماشے کرتے ہیں، خطرناک قسم کی کشتیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت آرام دہ زندگی مسلسل ملتی ہے تو انسان کی طبیعت تکلیف کی دعا مانگنے لگتی، لیکن یہ جنت میں نہیں ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، یہ نہیں ہوگا۔ اتنا مزہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں آ سکتا، لیکن ایک لمحے کے لیے انسان کو خواہش نہیں ہوگی کہ ذرا تھوڑے دن کے لیے ذرا دھوپ میں تو جائیں، گرمی تو آئے گی، یہ نہیں ہوگا۔ کس قدر انسانی نفسیات پر نظر ہے، اور اس کی نظر نہیں ہوگی جس نے خود نفسیات بنائی ہے، اس سے زیادہ کسی کی نظر ہوگی۔ فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات اللہ اکبر۔ اس سے بہتر خاتمہ اس صورت کا ہو سکتا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی و رسول اب ذرا صاف کہہ دو، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے پورے سمندر روشنائی بن جائیں تو یاد رکھنا میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اس سے پہلے کہ سمندر ختم ہو چکا ہو۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ولو جئنا بمثله مددا، چاہے ہم ایک سمندر کی مدد کے لیے دوسرے کتنے ہی سمندر لے آئیں، روشنائی بناتے چلے جائیں، لیکن اللہ کی جو کلمات ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے اوامر، اللہ کی شان، اللہ کی صفات،
مختلف انداز سے لوگوں نے کلمات ربی کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، میں سب کو سمیٹ رہا ہوں اس میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہوا، اللہ جانے اس کے کلمات کے لفظ سے کیا کیا مراد۔ اللہ اکبر۔ کلمات الہی، نعمہائے الہی، اللہ کی نعمتیں اگر آپ آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہی تو کہا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے کبھی گن نہیں سکتے۔ آپ نعمتیں سمجھ لیجیے، اللہ کے احسانات، اللہ کے ربوبیت اور الوہیت کے دلائل اتنے بے شمار ہیں کہ ساری دنیا کے درخت وہ قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی نشانیوں کو، ذات و صفات کے تذکرے کو، اللہ تعالیٰ کی کلمات اور نعمتوں کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اب آخر میں اے رسول اپنا تعارف کراتے ہوئے صاف صاف کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کہف جو اتری ہے، مشرکین مکہ کے جو عقلاء تھے، اگر یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا درست ہو تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی محمد کے معاملے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم کو یہودی ربائیوں یعنی ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں ان سے کچھ استفسار حال کرنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی۔ تو ایک وفد گیا مکے سے مدینہ منورہ۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ مدینے میں یہودی آ کر کیوں بسے تھے، کب بسے تھے۔ ان کو یقین تھا، آپ غور کیجئے، صدیوں پہلے سے آ کر بسے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ہماری کتاب میں جس نبی برحق کا تذکرہ ہے تو وہ کس شہر میں آئے گا، کہاں ہوگا، کہاں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں قریب سے۔ وہ انہوں نے علامتوں سے، اپنی کتابوں میں ذکر کی گئی علامتوں سے اس کی شناخت مدینے کے طور پر کی تھی، اور وہ آ کر مدینے میں بس گئے۔ اور مدینے میں ان کے بڑے بڑے علمی مراکز تھے، بڑی علمی شخصیتیں تھیں ان کے پاس یہ قافلہ آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تم کو 3 سوال بتاتے ہیں، وہ 3 سوال جا کر تم محمد سے کرو۔ یہ وہ سوال ہیں کہ ان کا جواب صرف ایک نبی برحق ہی بتا سکتا۔ اگر ان تینوں کے صحیح جواب انہوں نے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی برحق ہیں، ان کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر وہ یہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب ہے جھوٹے نبی ہیں۔ تو ان سوالوں میں سے ایک تھا ینگ مین آف دا کیو، وہ جو نوجوان تھے پناہ گاہ والے، تہہ خانے اور غار والے، ان کے بارے میں پوچھنا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں شاید سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن دجال کا لفظ ڈائریکٹ نہیں بولا انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں۔ اسی لیے دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے کے بیان سے پہلے غالباً اسی لیے اللہ نے یہودیوں کا سوال ذکر نہیں کیا۔ یہ تو ہم کو روایات سے پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن سورت اتاری انہی نوجوانوں کے نام سے، اصحاب کہف کے نام سے سورت اتاری، اور اس سورت میں بڑی تفصیل سے ان غار والوں کا، تہہ خانے والوں کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کے جو کنیکشن تھا اس سورت کا وہ بھی واضح فرما دیا۔ تو اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعات سنا کر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی سنا دیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعہ ہے، یہودیوں کے لیے سیدھا وہ نشانہ ہے۔ یہ واقعہ بھی سورہ کہف میں آ گیا، ذوالقرنین کا واقعہ بھی آ گیا۔ یہاں تو سوال ذکر کر دیا گیا، یسألونک عن ذوالقرنین، روح کے بارے میں جو ان کا تیسرا سوال تھا وہاں بھی اس کا جواب دیتے ہوئے سوال کا ذکر کیا گیا، کہا گیا یسألونک عن الروح۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام بذریعہ وحی آتا ہے، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد۔ آپ غور کیجئے کس قدر سچے ہونے کا دلیل ہے یہ۔ آج انسان ذرا سا تھوڑا سا ظاہری طور پر نیک بن جاتا ہے، اپنے کو نیک سمجھنے لگتا ہے، کچھ اور لوگ اس کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ اپنے کو سامنے والوں سے تھوڑا مختلف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کچھ الگ شخصیت ہوں۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ اللہ اکبر، یہ سچے نبی و داعی ہونے کی کیسی زبردست دلیل ہے، کیونکہ وہ رسول جھوٹ بول کر سچ کی طرف نہیں لانا، وہ سچ بول کر سچ کی طرف لانا چاہتا ہے، چاہے یہ راستہ تھوڑا لمبا ہو۔ اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، کبھی نہیں کہتا۔ سورج کو گرہن لگتا ہے اور اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، سماج میں چرچا ہونے لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، ان کے گھر میں حادثہ ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا، لگتا ہے واقعی یہ کوئی خصوصی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے فوراً غلط فہمی دور کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر کے کسی حادثے کا سورج کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس قدر سچے داعی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صرف خاموشی رہ جاتے ہیں کہ میں اس کو کنفرم تو نہیں کر رہا ہوں، میں ڈینائی کیوں کروں، چلو لوگ اسی راستے سے میری عظمت کے قائل ہو جائیں تو مان لیں گے، تو جو کسر رہ جائے گی وہ میں کل کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا داعیوں کا۔ بہت ٹرانسپیرنٹ، بہت شفاف زندگی ہوتی ہے، اور وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، انتظار کا حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے۔
فرمایا میرے اوپر جو پیغام خدا کا آتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیک بنائے، اپنے اعمال کو صالح بنائے، نیک زندگی ہر پہلو سے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں جو ذکر کیا گیا تھا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہاں ایمان کا ذکر پہلے کیا گیا، عمل صالح کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ سورت کے اختتام میں یہاں پر ترتیب کو بدل دیا گیا، عمل صالح کا ذکر پہلے کیا گیا اور شرک نہ کرنے کا ذکر پہلے بعد میں کیا گیا۔ کیا راز ہیں؟ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقصود تو ہے ایمان، اعمال کا مقصود بھی ایمان ہے۔ ذرا میں اور کھول کر کہوں، ہر عمل صالح کا اصل نشانہ یہ ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پہلی جگہ پر مقصود کا پہلے ذکر کیا گیا، ذریعے کا بعد میں ذکر کیا گیا، المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اور آخری آیت میں سورہ کہف کی اس راستے کا اور ذریعے کا ذکر پہلے کر دیا گیا، منزل مقصود کا ذکر بعد میں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اعمال مقصود نہیں ہیں، دھوکے میں نہ آنا، اس طریقے کے اعمال مقصود ہیں کہ اس سے دل کی کیفیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اور دل اللہ پر یقین اور محبت اور خوف کے لیے خالی ہوتا چلا جائے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، کسی طرح کا شرک دل میں باقی نہ رہے۔ اور شرک کی جو مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں سورہ کہف میں، ان کو یاد رکھیے گا۔ اور فتنہ دجال کے دور میں کس کس قسم کے شرک میں جانے انجانے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں ملحوظ رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اعمال کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ مشرک بھی ہو سکتا ہے اس کا یقین اسباب پر، چیزوں پر، مال پر، دنیا پر، عہدے پر، ان چیزوں پر بنا ہوا ہو اور وہ غیر اللہ سے متاثر ہوتا ہو اور اللہ غیر اللہ کا تاثر اس کے دل سے نکلا نہ ہو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا اصل مقصود اس کو حاصل نہیں ہو پایا۔ ابھی اور آگے چلو، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ تو دل کی کیفیت پر نظر رکھنا، دل کی کیفیت کو ٹھیک بنانا، ہر قسم کے کفر و شرک سے دل کو خالی کرنا فتنہ دجال کی حفاظت کا لازمی سبب ہے۔ فتنہ دجال سے، دجالی تہذیب میں بیان کر چکا ہوں، وہ دجال ہو یا مغربی یا یاجوج اور ماجوج ہو، گھوم پھر کر پچھلے چند 100 سال سے جو طاقت دنیا کے اندر جس نے کمانڈ سنبھالی ہے ہمارے اپنے زوال کے بعد، اور ہمارا اپنا زوال دراصل ہماری اپنی غلطیوں اور خامیوں اور کمیوں کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد جو کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا کی لیڈرشپ جس طاقت کے ہاتھ میں آئی، تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ دراصل فتنہ دجال تھا، اور یاجوج اور ماجوج نامی قومیں وہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئیں اور دنیا بھر پر ان کا راج ہو گیا۔ لیکن میں اب آپ سے یہ اختتام میں عرض کرتا ہوں کہ اب جو دور ہے بڑی جلدی یہ سب اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے۔ یہ جو دور ہے اس وقت، جو ہمارا اور آپ کا دور ہے اس وقت، یہ تیاری کا دور، یہ وقفہ تربیت ہے۔ حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری کے الفاظ میں یہ وقفہ تربیت ہے۔ ایک وقفہ تربیت ہوتا ہے اور ایک وقفہ نصرت ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک درمیان کا وقفہ ہوتا ہے تربیت، اس تربیت کے مرحلے میں مدد